لیکن فلاح کا لفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور انسان کی سب سے اونچی جو منزل مقصود ہے اس کی تعبیر کے لیے لفظ فلاح آتا ہے۔ اور اس کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا وجود مرکب ہے، اس کی ایک باطنی حقیقت ہے، روحانی وجود اس کا وہ ہے اصل انسان، اس کے گرد اس کا یہ مادی خلاف ہے، یہ مادی خول ہے، اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے وہ اصل اس کی حقیقت۔ اس مادی غلاف کو توڑ کر پھوڑ کر اس میں سے برآمد کرے گا انسان اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنے روحانی وجود کو، اسے پروان چڑھائے گا۔ جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں، پودا پروان چڑھتا ہے، اسی طرح یہ مادی غلاف جو ہے یہ ہے جو ہمیں اپنی اصل حقیقت سے بے خبر رکھتا ہے، غافل رکھتا ہے۔ جیسے کہ سورہ حشر میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ہم یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی ہے ہمارا وجود، یہی جسم، جسمانی تقاضے، جسم کی ضرورتیں، جسم کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو ہم بے چین ہیں، لیکن درد محسوس ہو رہا ہے، روح کی کوئی فکر نہیں، روح کے غذا کی کوئی اہتمام نہیں، روح کو تر و تازہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں، روح بیمار ہو گئی ہو، پشمردہ ہو، مزمحل ہو تو ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی علاج معالجے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ جملہ ہے اپنشد کا جملہ ہے بڑا پیارا کہ man is in ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self۔ انسان اپنی جہالت میں، نادانی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے کہ جنہوں نے لپیٹا، جو لپٹے ہوئے ہیں اس کی اصل انا، اس کی اصل خودی کے گرد جو لپٹے ہوئے خول ہے مادی، وہ سمجھ بیٹھتا میں یہ ہوں، میرا یہ جسم ہے، یہ میں ہوں، حالانکہ اصل وہ انا، اصل خودی، وہ تو وہ روحانی وجود ہے جو اس کے اندر مضمر ہے۔ اس کو پروان چڑھانا تو ظاہر بات ہے یہ ریاضتیں، مشقتیں جو مختلف لوگ کرتے رہے، تپسیائیں، یہ کس لیے تھی؟ اپنے اس مادی خول کو توڑ کر اپنے اس روحانی وجود کو برآمد کرنا۔ قرآن مجید نے بھی ہمیں اس کے لیے وہ مشقت اور ریاضت دی ہے، اسی میں سے ایک شکل نماز ہے۔ نماز ظاہر بات ہے کہ ایک ریاضت ہے، ایک مشقت ہے، دنیاوی دلچسپیوں کو توڑ کر آپ اپنا وقت نکال کر اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے اپنے اس کووننٹ کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی وہ مادی وجود کے تقاضوں کو روکنا، ان کو دبانا، ان کو سپریس کرنا، یہ تاکہ وہ جو اصل روحانی وجود ہے وہ تقویت پائے۔ اسی طریقے سے انفاق ہے، زکوٰۃ ہے کہ مال کی محبت سے اپنے آپ کو، یہ بھی ایک خول ہے جو روک لیتا ہے انسان کو، مال کی محبت کا خول، اس کو توڑنے کے لیے۔ پھر یہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں اپنا جان، اپنی مال صرف لگانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ یہ تمام یہ ریاضتیں ہیں در حقیقت کہ جس کے ذریعے سے وہ اصل میں خودی کی نشو و نما مطلوب ہے۔ آج کل وہ حکمت قرآن میں جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب چھپ رہی ہے، حکمت اقبال، اس میں یہ خودی کا تصور، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی مصنف کی ہر بات سے انسان اتفاق نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ یہ خودی ہی اصل حقیقت ہے انسان کی۔ علامہ اقبال کا یہ فلسفہ، ویسے تو یہ خودی کا لفظ چیستہ بن گیا، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے جس طرح اسے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، شاید کوئی اور بھی چاہے کتنا ہی وہ نام لیوا رہا ہو علامہ اقبال کا، اس نے اس طور سے نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہماری اصل حقیقت یہ ہمارا مادی وجود نہیں بلکہ وہ ہماری خودی ہے۔ یہ خودی جسے ہم کہہ رہے ہیں فارسی کا لفظ ہے، عربی میں ہم اسے انا کہتے ہیں، ہماری انا، یہ ہماری سیلف، اور اسی لیے وہ سیکریٹس آف دی سیلف، اسرار خودی، علامہ اقبال کی وہ مثنوی ہے۔ اس در حقیقت قرآن مجید کی روح سے وہ روح ہے جو ہم میں پھونکی گئی ہے، وہ ایک مستقل وجود ہے ہمارا روحانی وجود، لیکن یہ کہ یہ مادی وجود اس کے اوپر غالب ہے، چھایا ہوا ہے، وہ دبی ہوئی ہے، سسکی ہوئی، سسکتی ہوئی، اسے پروان چڑھانا یہ ہے اصل فلاح۔ ظہور ہوگا اس کا پھر آخرت میں، اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوگا، جو اعزاز ہوگا، وہ تو در حقیقت یہ اس کا گویا کہ نتیجہ ہے۔ اصل فلاح تو یہاں انسان حاصل کرتا ہے اگر وہ اپنے روحانی تقاضوں کو برآمد کر کے اپنے وجود کے اندر سے اس روحانی وجود کو اور اپنے جسمانی اور مادی تقاضوں کو دبا کر ان کو پروان چڑھاتا ہے، یہ فلاح ہے۔